غریب نواز سرکار نے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا؟ سوچ کے بتاؤ، آپس میں بیٹھا ہوا ہوں، بتاؤ بھائی، اونچی بولے۔ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں بتا دوں کہ یہ بھارت گنج ہے، قریب میں اس کے الہ آباد ہے، اور قریب میں قاسم شاہ سلیمانی اسماعیل شاہ کی چوکٹ ہے، مرزا پور جسے کہتے ہیں، سامنے وہ مسکراہٹ کا شہر جسے بنارس کہتے ہیں، اس کی پشت کی طرف مدھیہ پردیش کی بہاریں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ اپنے شہر کی آبرو خطرے میں مت ڈالنا۔ مجھے جلدی سے بتائیں کہ خواجہ صاحب نے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا؟ ہاتھ اٹھا کے بولو کتنے؟ بچے بولے، بچے کتنے؟ 90 لاکھ لوگوں کو۔ یہ کون تھے 90 لاکھ؟ اب بھائی تم نہیں بولو گے تو قلندر تو بولے گا۔ ہاں، وہ اس کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، لیکن ہم سے اچھی عقل ہے۔ اسے پتا ہے کہاں سبحان اللہ کہنا چاہیے، اسے پتا ہے کہاں ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا؟ اونچی بولیں۔ 90 لاکھ کتنے ہوتے ہیں؟ کم ہوتے ہیں؟ وہ اتنے ہوتے ہیں؟ ہم تو 90 لاکھ 9 آدمی کو آج تک مسواک کا طریقہ نہ بتا پائے۔ ہم جہاں پر بیٹھے اگر کوئی نمازی ہو تو بے نمازی ہو جاتا ہے، ہم جہاں پر بیٹھتے اگر کوئی حلال کھانے والا ہو تو حرام کھانے لگتا ہے۔ یہ ہماری بری صحبت ہے۔ ہم جہاں پر بیٹھے دوسروں کی بہن بیٹیاں ہماری نگاہوں میں عیاش معلوم ہوتی، ہمارے پیروں کی وجہ سے گھروں میں بے برکتی پیدا ہو جاتی، ہم جدھر دیکھ لیتے ہیں ادھر بیماریاں پیدا ہوتی۔ خواجہ صاحب نے جدھر دیکھ لیا ادھر شفا کی بارش ہونے لگی۔ کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا؟ 90 لاکھ۔ کیسے پڑھاتے تھے کلمہ؟ وہ AK-47 رائفل لائے تھے، کس بیس پر؟ AK-47 رائفل تو تب بنی ہی نہیں تھی بھائی، اسے بنایا کس نے؟ میں پرسوں یوٹیوب میں دیکھ رہا تھا، بہت دن کی بات نہیں ہے، ابھی ماضی قریب کی بات ہے۔ غریب نواز تلوار لے کے آئے تھے؟ نا، میں تمامی ہندو مسلمانوں سے گزارش کروں گا، سنیں آپ، خواجہ صاحب نے 90 لاکھ لوگوں کو حضور کا غلام بنایا۔ بتاؤں کیسے بنایا؟ بتاؤں بھائی؟ ہاں، اسے دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ خواجہ صاحب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے، سامنے کچھ لوگ کھڑے ہوتے تھے، فرماتے خواجہ صاحب آپ لوگ بھی بیٹھ جاؤ اور کھانا کھا لو۔ تو وہ کہتے تھے ہم دلت ہیں، دلت طبقے کے ہیں، نچلے طبقے کے ہیں، اقلیتی طبقے کے ہیں، جس کو ہندی میں چمار کہتے ہیں، ہم بہت ہی نچلی کاسٹ کے ہیں، ہم تو اپنی دھارمک سوسائٹی سے بھگائے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو کنویں پہ نہیں جا سکتے، بالٹی چھو نہیں سکتے، رسی چھو نہیں سکتے۔ ہمارے دھرم کے بڑے بڑے لوگ ہم پر کمنٹس کرتے ہیں، پنڈت لوگ بھی ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے، منحوس کہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کیسے کھانا کھائیں؟ خواجہ صاحب کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑتے تھے، ان دلت لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ پلیٹ میں یہ کہہ کے کھانا کھلاتے تھے۔ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے، یہ کہہ کے کھانا کھلاتے تھے، جس خدا نے مجھے پیدا کیا اسی خدا نے تجھے پیدا کیا۔ آئے ریاض بھائی، بہت بڑی بات ہے یہ، کاش ہمیں اسلام سمجھ میں آ جائے۔ ہاں، ہم جہاں گئے وہاں بدتمیزی کی، اپنی ہی بہنوں کو نقاب میں دیکھا نا تو اس کی طرف بری نظر ڈال دی۔ ہاں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے ہی گھر میں گئے تو گھروں کے سامان پر بری نظریں پڑی ہوئی ہیں۔ اچھا آدمی آیا تو برباد ہو گیا میری صحبت میں۔ یہ مالک بن دینار ہے، ان کے پاس کون سا اسلام تھا؟ گھر میں چور آ گیا، مالک بن دینار، نام یاد رہے گا؟ یاد رہے گا؟ ہندوستان میں مزار شریف ہے، کیرلا میں، مالک ابن دینار، ان کے گھر میں چور آ گیا۔ جب چور آیا نا، اس نے بہت ڈھونڈا، اسے کچھ نہ ملا۔ جب کچھ نہ ملا نا تو تب تک مالک بن دینار آ گئے، چور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو اس نے کہا بابا چھوڑ دو، پہلی مرتبہ آیا ہوں، کچھ ملا بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے مسجد لے کے چلے گئے۔ کہاں؟ معلوم کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے تو کچھ ملا بھی نہیں ہے۔ مالک بن دینار نے فرمایا تجھے میرے گھر میں اگر دنیا نہ مل سکی تو دین ہی لیتے جاؤ۔ آئے ہائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دین ہی لیتے جاؤ، یا خالی ہاتھ مت جاؤ۔ معلوم ہے وہ لوگ جو خواجہ صاحب کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے، پھر کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، اٹھنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ ہاں، ذرا پیار سے بولو۔ ہمارے ہاں نفرتیں ہیں، کیسے دین آگے بڑھے گا؟ جو بچے بیٹھے ہوئے نا بیچ بیچ میں 3-4 سال کے، یہ بچیاں بیٹھی ہوئی، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، اگر یہ نفرتیں ایسی ہی بڑھتی چلی گئیں، 30 سال کے بعد ہم نہ ہوں گے، آپ نہ ہوں گے، یہ کس کے حوالے ہوں گے؟ ان کو کس معاشرے میں چھوڑ کے جاؤ گے جہاں آگ لگی ہوگی ہر طرف؟ نہ، وعدہ کرو انشاءاللہ اس آگ کو اپنی محبت کی پھونک سے بجھائیں گے انشاءاللہ۔ بولو بھائی،
وہ محبت کی پھونک کیا ہے؟ اسی کو اسلام کہتے ہیں. سب سے بہتر دین، بولو بھائی ہاتھ اٹھا کے، سب سے بہتر دین اسلام. اسلام اسلام پھیلا کیسے معلوم ہے آپ کو؟ آپ ایک یوٹیوب میں چلے جائیں تو آپ کو ایک بڑی لمبی فہرست ملے گی اسلام قبول کرنے والوں کی. اللہ اکبر. یہ محمد علی کلے، یہ مائک ٹائسن جو ملک عبدالعزیز بنا، یہ مائیکل جیکسن جس کا سگا بھائی اسلام قبول کیا، امریکہ کا سب سے بڑا سائنسدان جس نے بھی اسلام قبول کیا، بڑے 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 لوگوں کی ایک فہرست ہے. لندن میں ایک لڑکی نے اسلام قبول کیا اور وہ تھی لیڈی MBBS ڈاکٹر. ایک لڑکی عیسائی اسلام قبول کرتی ہے. بتاؤں کیوں؟ اپنے دوستوں کو یہ باتیں بتاؤ گے؟ انشاءاللہ بولے، ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ بولے. اسے یاد کرنا، کبھی بولنا نہیں، کام آئیں گی. سب سے بہتر دین، تھک گئے ہیں بھائی؟ سب سے بہتر دین کون سا دین؟ جو غریب نواز لے کے آئے. کون سا دین؟ جو وارث پاک لے کے آئے. کون سا دین؟ جو اعلیٰ حضرت کے پاس تھا. کون سا دین؟ جو مستان شاہ کی چوکھٹ کے پاس تھا. نفرتیں 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 اتنی بڑی کہ آج ہم اور نان مسلم کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتے، کھا بھی نہیں سکتے، پی بھی نہیں سکتے. اللہ اکبر. میں ایک فائل بتاتا ہوں، کھولتا ہوں، جو لندن کی لیڈی ڈاکٹر نے اسلام قبول کیا تھا. اس کی وجہ کیا ہے اسے یاد رکھنا، انشاءاللہ یہ بات کام آئے گی. بڑی مشہور بات ہے. اس سے پوچھا گیا کہ تم میڈم تم نے کیوں اسلام قبول کیا؟ کیا خوبی تم نے اسلام میں دیکھی؟ تم نے کیا تاثر قائم کیا اسلام کے بارے میں؟ تمہیں کیا چیز اچھی لگی جو پٹ سے تو نے اپنے اندر کے کفر کو باہر کیا، اسلام اندر لے لیا؟ بتا دوں اس لڑکی نے کیا کہا؟ توجہ ہے؟ بولو بیٹھو بیٹھو. توجہ بتا دوں انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے پھر سے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. اس نے ایک بات بتائی. اس نے کہا میں مسلمانوں کے نبی کی ہسٹری پڑھ رہی تھی، مسلمانوں کے نبی کی داستان پڑھ رہی تھی. مسلمانوں کے نبی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب ان کے غلام تھے، وہ روتے ہوئے آئے. تو ان سے پوچھا مدینے والے آقا نے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میرا 3 دن سے میرا بیٹا غائب ہے. کیا؟ میرا بیٹا 3 دن سے غائب ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. جب وہ بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر کے بعد ایک اور حضور کے غلام آ گئے. تو حضور نے کہا کہ بیٹھ جاؤ. ان سے بھی اجازت مانگی حضور سے تو بولے بیٹھ جاؤ. جب وہ بیٹھے نا تو معلوم ہے کیا کہا؟ بولے حضور یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ان کا 3 دن سے بیٹا غائب ہے. تب انہوں نے کیا کہا؟ حضور ان کو خوشخبری سنا دیں، ان کا بیٹا مل گیا. کہاں پہ؟ تو جواب سنو. وہ کہتے ہیں کہ قریب میں یہ احد شریف کے شہداء کی مزار شریف ہے. قریب میں 2.5 بائی 6 یا 7 کلومیٹر کے رینج میں پہاڑ ہے، جبل احد شریف، احد پہاڑ ہے. اس کے سائے میں 70 حضور کے اصحاب کی مزارات ہیں، جن میں عبداللہ بن جہش، مصعب بن عمیر، سید الشہداء فی المدینہ سرکار امیر حمزہ، جناب حنظلہ غسید الملائکہ، جناب زیاد، جناب خیسمہ، ان جیسے دگج صحابہ کی قبریں. اس نے کیا کہا؟ میں نے ان کے بیٹے کو احد شریف کے شہداء کے یتیم بچوں کے ساتھ فلاں میدان میں ابھی کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. ان کے بچے کو میں نے ابھی فلاں میدان میں شہید یتیموں کے ساتھ، شہید جو گزر ہے ان کے یتیم بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. اتنا کہنا تھا، وہ اٹھے اور تیزی کے ساتھ بھاگے. اور جب تیزی کے ساتھ بھاگے تو حضور نے کیا کہا؟ انہیں پکڑ کے لاؤ، انہیں پکڑ لاؤ. جب وہ قریب لائے گئے تو حضور نے ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ سننا، یہ کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. سننا، بہت دن ہو گئے کھیل کود کرتے ہوئے، بہت دن ہو گئے اپنا وقت برباد کرتے ہوئے، کاش یہ باتیں ہمیں یاد رہ جائیں. حضور نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ تو بولے حضور میرا بیٹا مل گیا ہے، بھائی صاحب بتا رہے فلاں گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے. تو حضور نے کیا کہا؟ یہ بتاؤ جب اس گراؤنڈ کے کنارے جاؤ گے تو کیا کہہ کے اپنے بچے کو بلاؤ گے؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے. کیا کہہ کے اپنے بچے کو بلاؤ گے؟
تو معلوم ہے انہوں نے کیا کہا؟ حضور میں کہوں گا اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، آجا میرے سینے سے لگ جا، آجا میرے سینے سے لگ جا، تیری ماں روتی 3 دن سے، تیری بہنیں، تیرے بھائی، تیرے برتن، گھر کے چولہے روتے، در و دیوار آنسو بہاتے، چل میرے بیٹے گھر چل۔ تو وہ لڑکی کہتی اس کے بعد مسلمانوں کے نبی نے ایک جملہ کہا تھا جس جملے کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہا کیا کہا تھا مسلمانوں کے نبی نے؟ تو کہا اس لڑکی نے کہ مسلمانوں کے نبی نے کہا تھا خبردار جب اس میدان کے کنارے پر جانا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا۔ کہا کیوں؟ بیٹا میرا ہے، میں اسے بیٹا کہہ کے کیوں نہ بلاؤں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا جس جملے نے اس کے اندر کے کفر کو باہر کیا۔ اگر تم نے اپنے اس بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلایا، اس سے پیار کیا، تو اسی میدان میں یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں، ان یتیموں کو اپنے مرے ہوئے باپ کی یاد آ جائے گی، اور اگر اب مرے ہوئے باپ کو یاد کر کے وہ رونے لگے، ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے، تو حضور فرماتے ہیں ان آنسوؤں کے میدان محشر میں تم ذمہ دار ہوگے، تم سے اللہ سوال کرے گا۔ لڑکی کہتی بس اتنا سننا تھا، پڑھنا تھا، میں نے سوچا کہ جو نبی یتیم بچوں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ نبی ہمارا کتنا خیال رکھے گا۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے بھی دروازے پہ لکھوا لیا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ اللہ۔ پھر حضور نے کیا کہا؟ وعدہ کرو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ بولو، کوئی قسم نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں نا، ایک پیپسی کی بوتل لے کر کے، ایک پیپسی کی بوتل لے کے اس دکان سے اگلے چوراہے تک اسے ہاتھ میں کین کو لے کے ہاتھ میں ٹہلتے رہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ برگر چاؤمین جو کھانا نہیں چاہیے اسے ہم یوں کھاتے ہیں نا، روڈ کی طرف منہ کر کے کھاتے ہیں۔ رسگلے کی دکان پہ کھڑے ہو گئے تو اندر ٹیبل پہ جگہ ہے، لیکن ہم اس کو لے کے باہر کھڑے، اور پھر 10 منٹ میں اس کو یوں اٹھایا، یوں رکھا، کوئی فوٹو کھینچ رہا ہے، 10 لوگ دیکھ رہے ہیں، غریب لوگوں کی آئیں۔ حضور نے کیا فرمایا بتا دوں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب تم پھل اپنے گھر لے کے آؤ، پھل مثال کے طور پر سیب ہی صحیح، تو یا تو کچھ 1-2 پھل غریبوں کو دے دو، اور نہیں دے سکتے کم ہے تو حضور فرماتے اپنے بچوں کو ہاتھوں میں دے کے باہر نہ بھیجو، انہیں گھر کے اندر کھلاؤ، اور جب وہ کھانے لگے تو اس کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکو۔ کہا کیوں؟ بہت سے لوگوں کے بچوں کو روٹیاں نہیں ملتی ہیں، تمہارے بچوں کو پھل مل گیا، شکر کے سجدے ادا کرو۔ پھر حضور فرماتے ہیں اگر گوشت کھانے کی خواہش ہو تو گوشت پڑوسیوں کو بھی دے دیا کرو، ایک بوٹی سالن کے ساتھ، ایک بوٹی گوشت سالن کے ساتھ دے دیا کرو۔ اتنا گوشت نہ ہو تو رات میں جب پڑوس کے بچے سو جائیں، حدیث شریف میں یہی ہے، تب اپنی بیوی سے کہنا کہ چپکے سے کھانا بناؤ تاکہ گوشت کی مہک کی وجہ سے پڑوسیوں کے غریب اور یتیم بچوں کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ اسلام ہے۔ صحیح بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھے، اس اسلام پر ہم عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، اسی لیے بیماریاں ہماری پہچان بن گئی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی لیے بیماریاں ہماری پہچان بن گئی۔ ہم بڑی بڑی پولیتھین میں سامان لے کے آتے ہیں، کار وہاں کھڑی کی، اور 10 گھر کے لوگ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں، ان میں کٹ کیٹ ہے، کیڈبری ہے، چاؤمین ہے، اور میں فروٹس ہیں، میوہ جات کی چیزیں ہیں، ہم دندناتے ہوئے لے کے آئے، اور پھر دروازہ پیٹا تو 10-20 لوگ جاگ گئے، آس پاس کے لوگ، غریب یتیم بچوں کی نظریں ان پر پڑتی ہیں، ہم ان کے ہاتھوں میں ایک سیب بھی نہیں دیتے، اسے لے کے چلے گئے گھر کے اندر، تو ہمارے بچے جب کھاتے ہیں نا تو ساتھ ساتھ میں وہ بیماریاں بھی اپنے اندر داخل کرتے ہیں۔ دعا کرو، صوفیہ کہتے ہیں اگر کھلا کے کھاؤ گے تو کبھی بیمار نہیں ہوگے، دکھا کے کھاؤ گے تو ہمیشہ بیمار ہوگے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین، ہاں تو اڑا کے بولو الحمدللہ، وہ دین آپ کو ملا، ہندوستان کے فائنینس منسٹر کو نہیں ملا۔ ہاں کتنے لاکھ لوگوں کو خواجہ صاحب نے کلمہ پڑھایا؟ بولو بھائی، کوئی خادم اجمیر شریف کا یہ کہہ سکتا ہے کہ غریب نواز کی بارگاہ میں صرف مسلمان آئیں گے؟ بولو بھائی، بولو بھائی۔ کوئی سرکار مخدوم سمنا کی چوکھٹ کا خادم کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر صرف علاج مسلمانوں کا ہوگا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ دربار سب کے لیے کھلا ہوا ہے، پھر ہم کیوں اپنے یہاں نفرتیں پالتے ہیں؟ مستان شاہ کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ تو 40% ہندو بھائی نظر آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟
آپ کے دروازے پہ تو کوئی نظر نہیں آتا. وجہ یہ ہے کہ ہمیں صحیح اسلام کا پتہ نہیں ہے, صحیح اسلام کا علم ہمیں نہیں ہے. غریب نواز سرکار کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, ان کے خلیفہ بابا فرید گنج شکر پاک پٹن میں ہیں, لاہور سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر. ان کے 2 خلیفہ ہندوستان میں ہیں, نام سن کے آپ تڑپ جائیں. ایک کو محبوب الہی کہتے ہیں, ایک کو صابر پاک کہتے ہیں. پھر سے بولو, سبحان اللہ کہنا بھی نہیں آتا, تھکے ہوئے ہیں. ہاں, ایک کو محبوب الہی کہتے ہیں, ایک کو صابر پاک کہتے ہیں. یہ روایتیں 2 بزرگوں کے نام سے جڑی, خواجہ بختیار کاکی کے نام سے اور محبوب الہی. میں محبوب الہی کے حوالے سے بات کرتا ہوں. ہاتھ اٹھائیں, وعدہ کریں کل کسی نہ کسی کو یہ باتیں بتاؤ گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. دل سے بولو, دل سے بولو. بڑی ضرورت ہے, صحیح اسلام سمجھو اور اسے لانچ کرو انشاءاللہ. ہاں, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. آپ یہ عرس ہوتا کس لیے؟ تاکہ ہم 2 گھنٹے بیٹھ کے دین سیکھیں, دین سیکھیں. یہ خواجہ محبوب الہی ہیں. کہیں قطب الدین بختیار کاکی کا نام لیا گیا. معلوم ہے آپ کو, ریکارڈنگ میں بھی نام تبدیل ہوں گے کئی لوگوں کے. معلوم ہے آپ کو, دہلی میں جمنا ندی ہے اور آپ ندی کے کنارے چلے گئے تو کیا دیکھا کہ پنڈتوں کے لڑکے جو ہے نا, کوئی اور کام کرنا ہو تو بند کر دیں تقریر. بولو بھائی, سنیں گے؟ ہاں, پنڈتوں کے لڑکے جوان تھے, لوگوں کو نہلا رہے تھے, اشنان کرا رہے تھے. تو محبوب الہی نے دیکھا کہ ایک بوڑھا انسان ہے, اکیلے بیٹھا افسوس میں. آپ نے اس سے پوچھا کہ بابا ادھر کیا کر رہے ہو؟ بولے ہم بھی لوگوں کو نہلاتے ہیں, اشنان کراتے ہیں اور اس کے بدلے پیسے ملتے ہیں. تو سرکار محبوب الہی نے فرمایا کہ پھر کسی کو آپ نہلا نہیں رہے؟ اس بوڑھے نے کہا ہم سے کوئی اب نہاتا نہیں, میں بوڑھا ہو گیا, اب میرے ہاتھ کانپتے ہیں برتن کو اٹھانے میں. پانی کی مٹکی کو بھر کے اٹھاتا ہوں تو ہاتھ کانپتے ہیں, اس لیے کوئی مجھ سے نہاتا نہیں. میرے گھر کے چولہے نہیں جلتے, میرے گھر میں غریبی آ گئی, میرے گھر کے بچے بھوکے رہتے ہیں. محبوب الہی واپس اپنی خانقاہ میں آئے, اپنا حلیہ بدلا اور بدل کے جمنا ندی کنارے گئے اس پنڈت جی کے پاس اور فرمایا بابا مجھے اشنان کرنا ہے, بابا مجھے اشنان کرنا ہے. تو اس پنڈت جی نے محبوب الہی کو نہلایا. بولے کتنے پیسے ہوئے؟ مثال کے طور پر کہا 5 روپے. تو آپ نے اسے 10 روپے دیے. کتنے ہوئے تھے اور دیے کتنے تھے؟ آپ ہوتے تو 2 روپے میں, نہیں تو اتنی ہانکی ماروں گا دماغ خراب ہو جائے. ہم ہوتے تو وہ بھی ادھار کر دیتے. یہ ہماری ذہنیت ہے. مسلمانوں کے محلے میں رکشے والوں کو گالیاں دی جاتی ہیں. اور دین پھیلائیں گے آپ, دین پھیلائیں گے آپ, ہم دین پھیلائیں گے. ہمیں تو تمیز نہیں چلنے کی, شور نہیں ہے کہ کیسے کھایا جائے. اللہ اکبر. اپنی آپ بات کرتے ہیں, ہم اور آپ دونوں مل کے گھر کی بات کرتے ہیں. معاف کرنا, محبوب الہی سرکار نے معلوم ہے کیا کیا؟ اسے 10 روپے دیے, چلے آئے. پھر گئے دوسرے دن, پھر آپ نے وہاں نہایا اور نہانے کے بعد کتنے پیسے؟ کہا 5 روپے. آپ نے اسے اس دن 15 روپے دیے. اس نے کہا بابا زیادہ ہے. کہا رکھ لو. ایسے روز آتے رہے, روز نہاتے رہے, 5 کی جگہ پہ 10 15 20 10 15 20 دیتے رہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک دن محبوب الہی اپنی خانقاہ کے اندر بیٹھے تھے, وہی پنڈت آپ کے گھر کے قریب سے گزرا. مسلمانوں کی بڑی بھیڑ دیکھی تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بھائی آپ لوگ اتنی بھیڑ کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ پنڈت جی ہمارے بابا, ہمارے جو دھارمک گرو ہیں, وہ ان کی خانقاہ ہے, ہم ان کی زیارت کو, درشن کو آئے ہوئے ہیں. پنڈت جی نے کہا اگر کہو تو ہم بھی ان کا درشن کر لیں. کہا بالکل کر لو. یہ رحمت کا ہے دروازہ, یہاں تالا نہیں لگتا, کھلا رہتا ہے 5 وقت میں خانہ محمد کا. آ جاؤ. جب معلوم ہے آپ کو, جب وہ پنڈت جی قریب آئے تو محبوب الہی کو دیکھا تو بیٹھے ہوئے تھے چٹائی پر, اور پنڈت جی کی تو آنکھیں پڑ گئیں. یوں دیکھا, بولے او آپ وہی ہے جو روزانہ میرے یہاں اشنان کرنے آتے تھے؟ سرکار محبوب الہی نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں جو روزانہ آپ کے یہاں نہانے آتا تھا. کہا آپ تو اپنی مذہب کے دھارمک گرو معلوم ہوتے, اتنے مہان, اتنے لوگ آپ کے قریب ہیں, اور آپ میرے یہاں کیوں نہاتے تھے؟ تو سرکار محبوب الہی رونے لگے.
آپ نے فرمایا تھا بات یہ ہے کہ تو نے مجھ سے پہلے دن کہا تھا کہ میری بڑھاپے کی وجہ سے میرے گھر میں چولہے نہیں جلتے, میری بچیاں میرے بچے بھوکے سوتے ہیں, تو میں نے اپنا حلیہ بدل کر کے تیرے گھر کا چولہا جلانے کے لیے اشنان کرنے جاتا ہوں. میں نے بہت دھیمی سے بات کہی ہے تاکہ آپ یاد کر لیں. آپ سمجھ گئے؟ بولو بھائی. اتنا سننا تھا. معلوم ہے اس پنڈت نے کیا کہا, یہ تعلیم کس کی ہے, یہ ایک تعلیم کس کی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ میرے دادا غریب نواز کی تعلیم ہے. کہا یہ بات ان کو کس نے بتائی تھی؟ کہا یہ بات ان کو مدینے والے آقا نے بتائی. اس وقت اس جمنا ندی کے کنارے پر بیٹھنے والے بوڑھے پنڈت نے کہا تھا اب دیر نہ کیجئے, کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان بنا دیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے صاحبو, یہ وہ دین ہے جو غریب نواز لے کے آئے تھے. آپ مجھے بتاؤ کہ نفرتوں کا علاج اس قسم کے اصول میں ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی. آپ کہتے ہو سارا شرابی ہے, وہ ہندو ہے, وہ فلاں ہے, آپ یہ کہتے ہو. میں نے ابھی 10 دن پہلے 9 رمضان شریف کو میں واپس آیا بغداد شریف سے اپنے گھر. ابھی تقریباً غوث پاک کرم تھا کہ 2-3 مہینے میں میں 2-3 مرتبہ بغداد شریف گیا حضور غوث پاک کرم سے, سیدنا شیخ کرم فرمائے. اور انشاءاللہ 29 اپریل کو بڑے پیر نے چاہا تو پھر میری حاضری ہو جائے گی ان علماء کی جوتیوں کے صدقے میں انشاءاللہ. اور میرے بغدادی لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر, حاجی صاحب اس سفر میں انشاءاللہ صدام بھائی بھی رہیں گے, آپ بھی چلیں گے انشاءاللہ. جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا اللہ انہیں جلدی بلا دے, اور جو نہیں اٹھایا وہ کیا واپس آئیں گے ایئرپورٹ سے کیا؟ ہاں, بغداد جانے کی خواہش ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بولو بھائی بولو. گھر تو بڑے بڑے پکے بنے ہوئے ہیں بھائی. ارے غوث پاک کا دربار دیکھ لو بھائی. میں نے ایک بات کبھی کہی تھی, میرے اس سے پہلے والے سفر میں اور اس سے پہلے والے سفر میں میرے کچھ ہندو بھائی بغداد شریف گئے تھے, غیر مسلم لوگ گئے تھے, بڑے پیارے لوگ تھے, یقین مانو آپ, سمجھے آپ. جب وہ گئے تو میں نے کہا وجے بھائی غوث پاک کی بارگاہ میں میرے شیخ عبد القادر کا روضہ کیسے لگا؟ اس ہندو بھائی سے میں نے پوچھا. دیکھیں صوفی صاحب, میں نے پوچھا کہ غوث پاک کا روضہ کیسے لگا؟ چلو گے نا بغداد شریف انشاءاللہ؟ بولے ہاں, دعا کے بولے لبیک یا غوث اعظم. میں نے کہا کہ کیسے لگا غوث پاک کا روضہ؟ تو اس ہندو بھائی نے کیا کہا, میرا دوست ہے میرے دل میں, اس نے کہا آصف بھائی میں نے غوث پاک کی جالی پکڑی, میں نے غوث پاک کی جالی شریف پکڑی. تو میں نے غوث پاک سے کہا یا شیخ عبد القادر میں ہندو ہوں. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں میں ہندو ہوں, لیکن مجھے اس کا علم نہیں کہ میں کیوں پیدا ہوا تھا. لیکن جب سے میں نے آپ کی مزار شریف دیکھی ہے بس میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں یہ بتاؤں میں آپ ہی کے دربار کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا تھا. اللہ اللہ اللہ. پھر سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم, اونچی آواز میں, اونچی آواز میں. 5000 عیسائیوں کو غریب غوث پاک نے کلمہ پڑھایا. کتنے؟ 1.25 لاکھ شرابیوں کو, زانیوں کو, حرام کھانے والوں کو غریب نواز نے توبہ کی توفیق دلوائی اور اللہ کا ولی بنایا. ایک ذات سیدنا شیخ کی ہے, ایک ہم زمین پر بوجھ بنے ہوئے. کبھی آؤں گا تو پوری ڈیٹیل بات کروں گا غوث پاک سرکار کی.